ایک ایسی دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں, یقین کریں یہ دعا جو ہے یہ تحفہ ہی ہے, گفٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, یہ ان کی دعا ہے, یہ نیریشنز میں موجود ہے. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایک ایسے دل سے جس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے, جس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے. آج آپ اگر نظر گھما کر دیکھیں, ہماری یوتھ آپ کو 99.99999% ایسی نظر آئے گی جو کہ بلا خوف و خطر سب کچھ کرتی جا رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے ان کے دل میں کسی کا خوف ہے ہی نہیں. اور اس دعا کے پہلے کلمات میں ہی آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں ایک ایسے دل سے جس کو خوف ہی کوئی نہیں. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ, اور میں ایک ایسے نفس سے, ایک ایسے کانشیس سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا. I seek your refuge Allah from a nafs, from a conscious which is never satisfied, جو کبھی خوش ہی نہیں ہوتا, مطمئن ہی نہیں ہوتا. وہ ایک چیز خریدتا ہے اس کو دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے, دوسری چیز خریدتا ہے اس کو تیسری چیز چاہیے ہوتی ہے, بائک خریدتا ہے, اسپورٹس بائک خریدتا ہے, اس کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے, گاڑی خریدتا ہے اس کے بعد اس کو ہیلی کاپٹر چاہیے ہوتا ہے, so on and so forth. اس کا نفس کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يَسْتَجَابُ لَهَا, اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایک ایسی دعا سے جو کبھی قبول ہی نہ ہو. امیجن کریں کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے پوری رات گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس دعا کے اندر آپ پناہ مانگ رہے ہیں اس دعا سے جو قبول نہ ہو. سبحان اللہ. اللہم آتی نفسی تقواہا, یا اللہ گرانٹ مائی نفس, گرانٹ مائی کانشیس اٹس گفٹ, اس کا تحفہ اس کو فراہم کر دے. وہ تحفہ کیا ہے؟ تقوی. مجھے پرووائڈ کر دے تیرا خوف. اللہم آتی نفسی تقواہا, it is having the desire to wanting to protect itself. وَزَكِّيهَا, اور اس کا تزکیہ کر دے, میرے نفس کو صاف کر دے, برائیوں سے صاف کر دے, جھوٹ سے صاف کر دے, چغلی سے صاف کر دے. سب سے بڑا پرابلم آج کے زمانے میں چغلی ہے. 5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بندہ اٹھ کے جاتا ہے, 4 بندے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان میں سے ایک بندہ پھر اٹھ کے جاتا ہے, 3 بندے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیگ پولنگ ہو جاتی ہے. کسی ادارے میں چلے جائیں, کسی گھر کے اندر چلے جائیں, کسی خاندان میں چلے جائیں, پورا خاندان بیٹھ کر دعوت انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اس میں سے ایک فیملی اٹھ کے جاتی ہے, باقی ساری فیملی اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے. تزکیہ مانگ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ اس نفس کا تزکیہ کر. وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا, and you are in the best position, میرے رب تو بیسٹ پوزیشن میں ہے کہ تو اس کا تزکیہ کر سکے. یعنی تو اس بیسٹ پوزیشن میں ہے, بٹ یو آر ناٹ دا اونلی اینٹی. ہو از دی ادر ون انوالوڈ ان دس ایکٹیویٹی ٹو کلینز اٹ سیلف؟ می مائی سیلف. یعنی مجھے اس کا تزکیہ کرنے کے لیے پہلا سٹیپ اٹھانا پڑے گا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئے. میں بیٹھ کر صرف یہ دعا کر دوں اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی, اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. ایسے کام نہیں بنے گا. آپ کو پہلے کوشش کرنی پڑے گی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کوشش کے اندر برکت ڈالتا ہے. وَأَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا, اور تو ہی ہے اس کا دوست اور اس کا مولا. یعنی میرے نفس کے سب سے قریب تو ہی ہے میرے رب, اور تو ہی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو صاف کرنے کی کوشش کر لی وہ الٹیمیٹ سکسیسفل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں الٹیمیٹ سکسیس یہ نہیں ہے کہ آپ اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے ایک فراری افورڈ کریں, آپ بڑا بنگلہ بنا لیں, آپ 2-4 کروڑ روپے آپ منتھلی کماتے ہوں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سکسیس یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, یعنی آپ نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, صاف کر لیا ان چیزوں سے جس کی غلاظت نے اس نفس کو لپیٹ رکھا تھا. اب غلاظت کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ کسی کے اندر جھوٹ ہے, کسی کے اندر غیبت ہے, کسی کے اندر چغلی ہے, کسی کے اندر چوری ہے, کسی کے اندر زنا کی عادت ہے, کسی کے اندر شراب کی عادت ہے, کسی کے اندر کچھ ہے, کسی کے اندر کچھ ہے. اور اگر آپ اس عادت کو چھوڑنے کی صرف کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو, اس سنسیئر ایفرٹ کو سکسیس کہا ہے اور الٹیمیٹ سکسیس کہا ہے. قد افلح,